السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فہد حسین اور یہ ہے ریڈ زون فائلز۔ پہلے آج کی ٹاپ سٹوریز۔ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، امریکہ کی باغ دوڑ آرٹ سے سنبھال لیں گے۔ سوال یہ کہ ان کے آنے کے بعد واشنگٹن اور اسلام آباد کا تعلق کیسا ہوگا؟ ٹرمپ غیر متوقع ہیں، کیا ان کا کھیل جاریانہ ہوگا؟ بال کتنی سوئنگ ہو سکتی ہے؟ مکمل پچ رپورٹ میری نظر میں۔ اور سپریم کورٹ میں آئینی بینچز اور ریگولر بینچز کے اختیارات کے معاملے پر سماعت۔ جسٹس منصور علی شاہ کو ججز کمیٹی اجلاس کا معلوم کیوں نہیں تھا؟ ناظرین، تمام معاملات پہ آج ہم بات کریں گے تفصیل سے، لیکن پہلے آج کی بڑی خبر۔ ڈونلڈ ٹرمپ آج سے باضابطہ طور پر سپر پاور امریکہ کی باغ دوڑ سنبھال لیں گے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسری بار امریکی صدر بننا جہاں پوری دنیا کے لیے ایک بریکنگ نیوز ٹھہرا، وہیں ان کی صدارت کا دوسرا دور کیسا ہوگا، اس پر ہونے والے تجزیے اور تبصرے بھی عالمی میڈیا کی خبروں کی زینت بنے ہوئے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع، مشرق وسطی، یوکرین جنگ، چائنا فیکٹر اور روس سے سر جنگ، سبھی معاملات ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ایک نئی کروٹ لے سکتے ہیں۔ لیکن ناظرین، میری طرح سبھی پاکستانیوں کی دلچسپی اس بات میں ہے کہ ٹرمپ کے آنے سے پاکستان پر کیا اثر پڑے گا۔ پاکستانی عوام کے ذہنوں میں ایک ہی سوال گردش کر رہا ہے کہ انپریڈکٹیبل ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرا جو دور ہے صدارت کا، وہ پاکستان کے لیے کیسا ہوگا؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے پہلے دور صدارت میں پاکستان کے بارے میں سوشل میڈیا پر کہا تھا کہ امریکہ نے گزشتہ 15 برسوں میں انتہائی غلط طور پر پاکستان کو امداد کی ہے، کہ اس کی مد میں 33 ارب ڈالر دیے ہیں اور پاکستان نے بدلے میں جو ہے وہ ہمیں وہ سخت انہوں نے زبان استعمال کی کہ دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں دیا۔ جن دہشت گردوں کا ہم افغانستان میں شکار رہے، یہ انہیں محفوظ پناہ گاہیں دیتے رہے۔ یہ لکھا تھا ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے اس زمانے میں۔ ناظرین، یہ ایک پوسٹ پاکستان کے لیے امریکہ کی جانب سے پوری چارج شیٹ سے کم نہ تھی، جبکہ پچھلے 4 سال میں بائیڈن انتظامیہ کا رویہ بھی کچھ مختلف نہیں رہا۔ لیکن یہاں پہ یہ کہنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو پوسٹ جس کا میں نے ذکر کیا ہے، جنہوں نے کی تھی، اس کے بعد پھر ان کا رویہ تبدیل بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ مشہور و معروف اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کا دورہ بھی ہوا تھا، جس میں بڑی وہ دونوں جو پرائم منسٹر عمران خان اس وقت کے اور صدر ٹرمپ کے درمیان یعنی جو ایک رشتہ قائم ہوا تھا پرسپشن وائز، یہ سب اس کے بعد ہوا۔ تو جس طرح پہلے بات کر چکے ہیں پچھلے پروگرامز میں بھی کہ انپریڈکٹیبل ہیں ٹرمپ صاحب، تو دیکھتے ہیں کہ اب اس باری کیا ہوگا۔ بائیڈن کا انتظامیہ کا جو میں بات کر رہا تھا، اس کے 4 سالہ صدارت میں جو بائیڈن نے بھی کسی بھی پاکستانی رہنما سے ٹیلی فونک گفتگو نہیں کی تھی، اور نہ ہی ان کے وزیر خارجہ جو تھے وہ اس پوری مدت میں پاکستان دورے پر آئے۔ صدر بائیڈن کے دور صدارت میں ایک بار پھر پاکستان کا لانگ رینج بیلسٹک میزائل سسٹم پابندیوں کی زد میں آیا، جس پر اسلام آباد کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا اور مذمتی بیانات بھی جاری کیے گئے۔ اب نیا دور شروع ہونے جا رہا ہے۔ پاکستان ٹرمپ کے دوسرے دور کو شروع ہونے سے پہلے 3 چیزوں کی بنیاد پر وہ پرکھ رہا ہے۔ نمبر 1، کیا پاکستان کے ساتھ تعلقات امریکہ کی ترجیح ہوں گے؟ نمبر 2، کیا امریکہ پاکستان کو چین کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کی خواہش کا اظہار کر سکتا ہے؟ اور نمبر 3، کیا امریکہ پاکستان پر عمران خان کی رہائی کے لیے پریشر ڈال سکتا ہے؟ ناظرین، ہر نقطے پر ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں۔ جہاں تک تعلق ہے پاکستان کے ساتھ سفارتی تعلقات کی ترجیحات کا، تو شاید ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور میں بھی پاکستان کے حوالے سے وہی پالیسی دیکھنے میں آئے جو پہلے جو بائیڈن کی تھی۔ ماہرین کے نزدیک اس کی بڑی وجہ افغانستان سے امریکہ اور اتحادی افواج کے انخلاء کے بعد امریکی انتظامیہ کا نہ صرف پاکستان بلکہ اس سارے خطے میں ہی دلچسپی کا کم ہونا ہے۔ پاکستان کی حیثیت اپنی جگہ، لیکن چائنا کی وجہ سے امریکہ اس خطے پر سے نظر ہٹا نہیں سکتا۔ امریکہ کا انڈیا کو چین کے مد مقابل دیکھنا چاہتا ہے، اسی لیے امریکہ بھارت کے ساتھ ہی قریبی تعلقات رکھتا ہے، جبکہ پاکستان چین کو اپنا قریب ترین اتحادی سمجھتا ہے۔ سی پیک میں چائنا وہ اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر چکا ہے۔ اسی لیے یہ سوال ہے کہ امریکہ چین کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ تعلقات کو کم کر سکتا ہے، یعنی پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں چین کا بھی اب ایک بنیادی کردار ہو سکتا ہے۔ اور ڈونلڈ ٹرمپ پہلے کہہ چکے ہیں کہ ان کی جو پرائمری انٹرسٹ ہوگا، جو اولین ترجیح ہے، وہ مینیجنگ دی ریلیشن شپ وتھ چائنا ہے۔ تیسرا اہم نقطہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کچھ کہہ سکتا ہے۔ آج ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستانی عوام کے لیے یہی سب سے اہم سوال ہے اور بار بار ہر جگہ پوچھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ وہ پچھلے 1-1.5 ماہ میں
ٹرمپ کے نامزد خصوصی ایلچی رچرڈ گرینل کی وہ پوسٹیں ہیں جس میں انہوں نے عمران خان کی رہائی کا بار بار ذکر کیا۔ پچھلے کچھ دنوں سے ان کا ایکس اکاؤنٹ اس حوالے سے خاموش ہے، لیکن سب کو انتظار ہے کہ آج سے باضابطہ امریکہ میں حکومت میں شروع ہونے کے بعد وہاں کی انتظامیہ کا کیا رویہ ہوگا۔ نمبر ایک، کیا امریکی انتظامیہ کے اہم عہدیدار دوبارہ ایکس پر خطوط کی صورت میں عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ٹرمپ کے سامنے اٹھائیں گے؟ دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پاکستان سے بیک ڈور رابطے کر کے عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی پریشر آ سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ خود ایکس پر پوسٹ کر سکتے ہیں؟ ایسی صورت میں پاکستان کی حکومت پر خاصا پریشر پڑ سکتا ہے۔ لیکن ناظرین، ہم صرف آپشنز اور امکانات کی بات کر رہے ہیں، آگے چل کر کیا ہوتا ہے ظاہر بات ہے کچھ دنوں میں یا کچھ عرصے میں اس کا آئیڈیا ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن جیسا کہ میں نے کہا، پاکستان کے تناظر میں زیادہ اہمیت اسی بات کی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان کے حوالے سے کیا پالیسی بناتے ہیں، کیونکہ عمران خان کی رہائی کے لیے ملک میں ان کی جماعت تمام تر جو آپشنز ہیں ان کو تقریباً ایگزاسٹ کر چکی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے فار ایگزامپل، نمبر 1 جلسے جلوس اور دھرنے کر کے دیکھ لیا، اس سے کوئی خاص نتیجہ نہیں نکلا۔ نمبر 2 یہ کہ سول نافرمانی کا اعلان بھی کچھ نہ کر سکا، اور تیسری بات یہ کہ مذاکرات بھی کر کے دیکھ لیے، فی الحال اس کا ابھی تک کوئی ٹھوس نتیجہ سامنے آتا دکھائی نہیں دیتا جس سے عمران خان صاحب کی جو رہائی ہے وہ ممکن ہو پائے۔ آج حکومت کی طرف سے پی ٹی آئی کے مطالبات کا جواب بھی سامنے آ گیا۔ ویسے تو رانا ثناء اللہ اور عرفان صدیقی کی پریس کانفرنس نے اسی دن واضح کر دیا تھا کہ حکومت کا موڈ کیا ہے، لیکن اب ذرائع بتاتے ہیں کہ باضابطہ تحریری جواب بھی تیار کر لیا گیا ہے جس کے مطابق 9 مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ حکومت کا موقف ہے، یعنی پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مطالبہ ہی مسترد کیے جانے کا امکان ہے۔ حکومت نے وضاحت دی ہے کہ جب جوڈیشل کمیشن ان معاملات پر بنتا ہے جو عدالت میں زیر بحث نہ ہو۔ 9 مئی کے مقدمات عدالتوں میں ہیں، بعض ملزمان کو ملٹری کورٹ سے سزائیں بھی ہو گئی ہیں، جبکہ دوسرے مطالبے پر یہ کہا گیا ہے کہ 26 نومبر کے حوالے سے لاپتہ افراد کی فہرست اور گرفتار افراد کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ جب تک گرفتار شدگان کے نام و تفصیلات ہی نہ سامنے ہو تو رہائی کے لیے کیسے کوئی اقدام اٹھایا جا سکتا ہے؟ یعنی سارا وزن تحریک انصاف پر ڈال دیا گیا ہے، اور مزید کہا ہے کہ پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ہلاکتیں ہوئی ہیں تو ان کی بھی تفصیلات فراہم کی جائیں تاکہ اس پر بھی سنجیدہ پیش رفت کی جا سکے۔ حکومتی کمیٹی آئندہ چند دنوں میں اسپیکر قومی اسمبلی کو اپنے تحریری جواب پیش کرے گی۔ اسپیکر سردار ایاز صادق حکومتی جواب موصول ہونے کے بعد دونوں فریقین سے مشاورت کے بعد مذاکرات کے چوتھے اجلاس کا فیصلہ کریں۔ ناظرین، بیرسٹر گوہر بھی زیادہ پر امید نظر نہیں آ رہے۔ پہلی جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ تھا کہ آپ کمیشن بنائے، اور خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ 7 دن میں اگر حکومت نے کمیشن بنانے کا اندیا نہیں دیا اور بنانے کے لیے نام فردر پروسیڈ نہیں کر سکے پھر ہماری چوتھی میٹنگ نہیں ہوگی۔ اب ہم اسی پہ کنسنٹریٹ کریں گے، آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ مذاکرات کی کامیابی پاکستان کی کامیابی، مذاکرات کامیاب ہونے چاہیے، اور جب آپ بیٹھیں تو میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ایگریسو موڈ میں نہ بیٹھیں، پولائٹ ٹون استعمال کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سنیں اور اس میں پیش رفت پیدا کریں تاکہ بات آگے بڑھے اور مسائل کا حل ہم نکالیں۔ ناظرین، یہ چوتھا اجلاس جب بھی ہوگا، جب آگے سے جواب ہی آئے گا تو پیش رفت کا امکان تو تقریباً صفر ہی لگتا ہے۔ یعنی مذاکرات کے نتیجے میں تو عمران خان کی رہائی فی الحال ممکن نظر نہیں آ رہی۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بھی اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گا، اس پر بینچ کیا بنے گا یہ بھی دیکھنا ہوگا، بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہی ہوگی۔ تو پیچھے اب ایک ٹرمپ کارڈ ہی رہ جاتا ہے، باقی سب کارڈ تو کھیلے جا چکے جن کا نتیجہ ابھی تک تو کوئی خاص نہیں نکلا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی آمد کے بعد پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کی پچ کیسی ہوگی، بال کتنی سوئنگ ہو سکتی ہے، مکمل تجزیہ میری نظر میں۔ لیکن پہلے آج کے مہمان۔ ناظرین، اسی معاملے پہ ذرا مزید بات کرتے ہیں، اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا جو دور ہے وہ بھی شروع ہونے والا ہے اور پاکستان میں بھی سیاسی معاملات گرم ہے 190 ملین پاؤنڈز کے کیس کے بعد، اور ریویو بھی اب شروع ہونے والا ہے، تو یہ دونوں اور تینوں جو ایشوز ہیں یہ کس طریقے سے آپس میں جڑیں گے، اس پہ ذرا بات کریں گے۔ دو مہمانوں میں جوائن کریں مہربانہ قریشی صاحبہ، پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے، اور رانا احسان افضل صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کریں۔ آپ دونوں کا بہت شکریہ۔ میں ایک مہربانوں صاحبہ، میں یہ جو سارا کیس ہے 190 ملین پاؤنڈز کا، میں اس پہ کوئکلی آتا ہوں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آج امریکہ کے صدر باقاعدہ طور پر بن جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف بڑی خوش نظر آ رہی ہے، بڑی توقعات ہیں آپ کی ان سے، اور میرے خیال میں شاید کچھ ان ریئلسٹک لیول تک توقعات ہیں آپ کی۔ نہیں فہد صاحب، السلام علیکم۔
ہم پہلے بھی گفتگو کر چکے ہیں. آئی تھنک میرا تو یہی ماننا ہے ہماری توقعات خان صاحب کی بھی توقعات جو ہیں وہ اپنی عوام سے ہیں اور پاکستان کے نظام سے ہیں. امید ہے اس میں درستگی آئے گی اور یہ جو آئین ہے اور قانون ہے اس کے تحت چلے گا تو پھر انشاءاللہ بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی اور استحکام بھی آئے گا ملک میں. جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کی ایک انوگریشن ہے اور اب وہ صدر بن جائیں گے تو اس سے یہ ضرور ایک توقع پیدا ہوئی ہے کہ ہم امریکن فارن پالیسی میں شاید ایک شفٹ دیکھیں گے کیونکہ میری نظر میں جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن تھی اور یہ میں پریویسلی بھی کہہ چکی ہوں آپ کے شو پر ان کی جو فارن پالیسی انڈرسٹینڈنگ اس ریجن کی تھی اس میں کچھ خاص ڈیپتھ دکھائی نہیں دی. جس طرح انہوں نے افغانستان سے بھی پولا کیا جس طرح انہوں نے پاکستان سے اپنے تعلقات بڑھائے یا جو ڈپلومیٹک ریلیشنز رہی ہیں مجھے امید ہے کہ اس میں بہتری آئے گی اور اس سے پاکستان کی بہتری. لیکن ہماری کیونکہ ہر چیز جو ہے وہ ڈومیسٹک پالیٹکس آگے جڑ جاتی ہے تو الٹیمیٹلی ہمیں وہ بھی دیکھنا ہوتا ہے. میں اس پہ ٹرمپ صاحب کی فارن پالیسی پہ تو بڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے. میں ذرا آنا چاہتا ہوں جو ہمارے اس ٹائم پاکستان میں جو گرم ایشو کھڑا ہوا ہے رانا صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں پھر اس پہ مہربانوں صاحب اس کو ورژن لیں گے. یہ جو سارا 190 ملین پاؤنڈز کا کیس ہے اچھا اس پہ ورڈکٹ آ گیا ہے پاکستان تحریک انصاف اس کو چیلنج کرنے جا رہی ہے اور ایک دو دن میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہو جائے گا. اب ظاہر بات ہے دونوں طرف سے اس کے اوپر تشریح آ رہی ہے اور فیکٹس اینڈ فگرز کوٹ کیے جا رہے ہیں. جتنا کچھ میں نے سمجھا ہے دونوں سائڈ سے رانا صاحب بیسک جو بیسک پوائنٹ جہاں پہ ایک کانفلکٹ مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو پیسہ ہے 190 ملین پاؤنڈز جب یہ این سی اے کے ساتھ اگریمنٹ ہوا ملک ریاض صاحب کا تو اس وقت کے بعد کیا یہ پیسہ ملک ریاض صاحب کا تھا یا یہ حکومت پاکستان کا بن گیا تھا؟ اس کے اوپر سارا کا سارا کیس کھڑا ہوا ہے کیونکہ اگر ملک ریاض صاحب کا ہی تھا تو پھر ان کا جو فائن ہے وہ پے کر سکتے ہیں لیکن اگر حکومت پاکستان کا پیسہ بن گیا تھا تو پھر نہیں ہو سکتا. آپ کیسے پروف کر سکتے ہیں کہ یہ حکومت پاکستان کا پیسہ بن گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ وہ بچکانہ اور ایمیچور سوالات ہیں کہ جس کو ازمپشن یہ ہے کہ یہ پہلے نہیں ہوئے یا اس عدالت نے ان کے بارے میں پوچھا ہی نہیں. دیکھیں جو نیشنل کرائم ایجنسی ہے اس کا مینڈیٹ ہی ill gotten illicit منی کو پکڑنا ہے اور اس کے بعد جو افیکٹڈ ممالک ہیں ان کو واپس کرنا ہے. تو دیکھیں یہ تو اتنی بیسک سی بات ہے کہ وہ پیسہ جب آؤٹ آف کورٹ سیٹل ہوا تو اس کو گیو اپ کر دیا ورنہ وہ ان کو واپس وہیں کر دیا جاتا ہے. اتنی تگ و دو اب یہ تو کام نہیں ہے نا نیشنل کرائم ایجنسی کا کہ جو اتنی محنت سے پیسہ منی لانڈرنگ یا جیسے بھی انلیگل طریقے سے وہ یو کے پہنچا پھر وہ اتنی وہ جو ہے نیشنل کرائم ایجنسی اس کو جہاں سے وہ پیسہ آیا ہے اسی بندے کے اکاؤنٹ میں پاکستان بھیج دیں وہ پھر اس کو وہیں دے دیں کیا اس کو وہاں اجازت. یہ سارا جو کنفیوژن کھڑا ہو رہا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو وہ ایکچوئل اگریمنٹ ہے اس میں یہ کلیئرلی اسپیسیفائی ہوا ہے کہ وہ پیسہ کدھر جانا ہے اور وہ اگریمنٹ حکومت پاکستان کے پاس ہے تو وہ منظر عام پہ تو نہیں ہے. نہیں دس از آل یہ جو سپننگ جو ٹیل سپن کرتے ہے پی ٹی آئی کا جو پروپیگنڈا میں دیکھیں یہ سب کچھ نہ میں نے فیصلہ کرنا ہے نہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. عدالت has found him guilty of corruption corrupt practices اور اب وہ ملزم نہیں ہے وہ مجرم ہے اور یہی جو حقائق ہیں وہ آگے ہائی کورٹ میں بھی ہوں گے یہی حقائق سپریم کورٹ میں بھی ہوں گے جہاں جہاں یہ ٹکرے ماریں گے they will be found guilty. مہربانو صاحبہ یہ آپ کا موقف کیا ہے؟ میں اسی پہ آنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کلیئر ہے کہ وہ جو 190 ملین پاؤنڈز ہیں این سی اے نے کہا کہ یہ پروسیڈز آف کرپشن ہے. اچھا اگر وہ پروسیڈز آف کرپشن ہے تو پھر وہ ملک ریاض صاحب کو وہ پیسہ واپس کیوں کریں گے؟ وہ تو پھر کہیں گے کہ جی کیونکہ کرپشن ہے تو یہ حکومت کو جائے اور اگر حکومت کو جاتا ہے تو پھر اس پیسے کے ذریعے ملک ریاض صاحب کا جو فائن تھا وہ پے نہیں ہو سکتا. آپ کا یہ موقف ہے کہ وہ پیسہ حکومت پاکستان کا نہیں تھا وہ ملک ریاض صاحب کا ہی تھا؟ جی اس پہ دو باتیں ہیں فہد صاحب. سب سے پہلے تو یونائٹڈ کنگڈم میں کوئی ایسی فائنڈنگ نہیں ہے کہ جو یہ پروف کرے کہ یہ جو illicit منی تھا یا یہ کسی کرائم کی پروسیڈز تھی یا اور نہ ہی پاکستان میں یہ پروف کیا گیا یا انویسٹیگیٹ کیا گیا کہ یہ منی لانڈرنگ کے تحت پیسے باہر بھیجے گئے. جب یہ پیسے باہر بھیجے گئے تھے تو تب پی ایم ایل این کی ہی دور حکومت تھی تو ابھی بھی یہ 2 سال سے بیٹھے ہیں اس کو انویسٹیگیٹ کر سکتے تھے. اس پہ تو کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. جو این سی اے کے ساتھ ملک ریاض یا ان کے بیٹے کی آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوئی
اس کے تحت انہوں نے یہ ان کے اکاؤنٹ انفریز کیے. کریکٹ. اب بات یہ ہے کہ جو پروسیکیوشن ہے وہ اس کو پروو نہیں کر سکی کہ کیا یہ اسٹولن فنڈز تھے کہ نہیں تھے. So did this money belong to the state of Pakistan or not? Number one. Number two, prosecution کی جو malafide ہے وہ اسی سے پتہ چلتی ہے کہ prosecution نے جو فریم ورک اگریمنٹ ہے اس کو اپنے کیس کا حصہ نہیں بنایا. لیکن مہربان صاحب سوری میں اسی آپ کے پہلے پوائنٹ پہ اگر وہ پیسہ پروسیڈز آف کرپشن نہیں ہے تو پھر این سی اے کیوں انوالو ہوئی اور پھر این سی اے نے وہ فنڈ کیوں فریز کیے اور پھر این سی اے نے اگر وہ پروسیڈز آف کرائم نہیں تھے تو پھر انہیں واپس بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ تو اگر وہ باہتا پروسیڈز آف کرائم ہوتے تو وہ انفریز نہ ہوتے. آپ کو معلوم ہوگا کہ انگلینڈ میں جو بینکنگ لاز ہیں وہ بہت ہی اسٹرکٹ ہیں اور وہاں پر اگر دے سی لارج سمز آف منی جو موو کر رہے ہیں اور اب سب سے پہلے تو ان کی اٹینشن اس بات سے کان اس بات سے کھڑے ہوئے کہ انہوں نے حسن نواز سے ایک اپارٹمنٹ خریدا جو کہ 9 ملین کا تھا مگر 18 وہ تو پیچھے چلے گئے نا چھوڑے. میں تو صرف اس نقطے پہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں اصل ایشو جو ہے نا میں ایکچولی نا میں جو سمجھنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں تو ادھر بھی نہیں چاہ رہا کہ جو القادر ٹرسٹ ہے وہ بھی الگ چیز ہے. یہ سمپل پوائنٹ ہے کہ اگر یہ پیسہ ریاست پاکستان کا تھا تو پھر پرابلم ہے, اگر وہ ملک ریاض صاحب کا ہی تھا تو پھر پرابلم نہیں ہے. یہ بالکل باٹم لائن ہے. رانا صاحب یہ جو آرگیومنٹ ہے اس کو کیسے آپ پروو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا الٹیمیٹلی تو پروو کرنا ہے نا. اب کیونکہ ریویو میں چلا گیا ہے, یہ ریویو میں جو اب پی ٹی آئی جا رہی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اس میں جج بھی یہی پوچھیں گے کہ آپ یہ ثابت کریں گورنمنٹ پاکستان کہ یہ آپ کا پیسہ تھا. کیسے ثابت کریں گے؟ بات یہ ہے کہ یہ اتنی کوئی سمپلسٹک سی ان کی یہ جو ہے نا یہ جو ویب آف لائز ہے, یہ لوگوں کو کنفیوژن. یہ دیکھیں عدالت میں تو یہ 1 سیکنڈ بھی نہیں یہ کھڑی ہوگی یہ بات, کیونکہ جو یہ نیشنل کرائم ایجنسی سنگلیرلی نہیں چل رہی تھی, ان کے ساتھ آپ کی جو ایسٹ ریکوری یونٹ تھا اس کی پوری کمیونیکیشن ہے, پوری وہ کہانی ہے, وہ ٹائم لائنز ہیں جس کے اندر یہ سب کچھ ہوا. تو یہ دیکھیں یہ چیز تو 1 سیکنڈ میں اٹھ جائے گی, لیکن اس پوری بیانیے کا مقصد ہے عوام کو بیوقوف بنانا, ایک ایسی سپن کرنا ٹیل کہ جو ہے نا لوگ کنفیوز ہو جائیں. دیکھیں یہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا, ورنہ نیشنل کرائم ایجنسی جو ہے وہ کوئی ڈاک خانہ نہیں ہے کہ جو پیسہ وہ پکڑ لے پھر وہ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ اس ملک میں واپس جو ہے اسی بندے کے اکاؤنٹ پہ بھیج دیں. اس کو پروو کیسے کریں گے رانا صاحب؟ یہ پروو فیکٹ سے ہوگا, حقائق سے ہوگا. نیشنل کرائم ایجنسی سے جو ہے وہ یہ کوئی سیکرٹ ڈاکیومنٹ نہیں ہے, اس کو یہ اس سے ایکسپلینیشن لے لی جائے گی. پبلک میں کیوں نہیں آیا جس میں یہ پروو ہو رہا ہے؟ آپ یو کے کی ٹرانسپیرنسی جو ایجنسی ہے اس نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, نیشنل کرائم ایجنسی کی اس کے اوپر جو ہے وہ پریس ریلیزز ہیں. یہ تو بیانیہ ہی بوگس ہے. اس کو تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنی یہ لائٹ ویٹ اور یہ صرف کنفیوژن پھیلانے کے لیے باتیں کر رہے ہیں, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہے. دیکھیں اٹ از ایبسولوٹلی ربش, آئی ایم سوری بٹ یہ پوری ہوائی یہ کہانی ہے نہیں, عوام کو صرف اپنے ووٹرز کو بیوقوف بنانے کے لیے. اس کا عدالت سے کوئی لنک نہیں ہے. جی رانا صاحب, بند عدالتوں میں جو فیصلے ہوتے ہیں ان کو تو آپ ضرور ڈیفینڈ کر سکتے ہیں کیونکہ تب حقائق عوام کے سامنے نہیں آتے, مگر انشاءاللہ کل ہم اپیل فائل کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں, اور وہاں پر یہ کیس چلے گا تو ایک کھلی عدالت ہوگی, وہاں پر میڈیا بھی ہوگی, پریس بھی ہوگی, آپ بھی جا سکتے ہیں اور شاید آپ کے فیکٹس بھی بہتر ہو سکیں اگر آپ اس پروسیڈنگز کو اٹینڈ کریں. بات اتنی سی ہے کہ انگلینڈ اینڈ ویلز کے جو کورٹ آف اپیل کی ججمنٹ ہے جو کہ ملک ریاض صاحب کی ایک ویزا اپیل تھی کیونکہ ان کا ویزا کینسل ہوا, اگر اس ججمنٹ کو آپ پڑھ لیں تو اس میں کافی چیزیں جو ہے جو کافی سکم ہیں وہ دور ہو جائیں گے. اس میں لکھا ہے بڑا کلیئرلی کہ جو فروزن فنڈز ہیں وہ اب انفریز کیے جا رہے ہیں اینڈ دے ول بی ریپیٹریٹڈ ٹو پاکستان ٹو ملک ریاض کے فائن بھرنے کے لیے, اور وہ سپریم کورٹ کے اس اکاؤنٹ پہ بھیج جائیں گے. یہی وہ نقطہ ہے. Let me just add one thing, if you allow me. Okay, go ahead. نہیں آپ ختم کر لیں کوئکلی, مہربان صاحب پلیز فنش یور تھاٹ. نہیں ان کو ایڈ کرنے دیے. دیکھیے یہ ثابت کرتا ہے وہ جو کورٹ آف اپیل کی ججمنٹ ہے کہ وہ پیسے جو ہے وہ ریاست پاکستان کے نہیں تھے. ٹھیک, اگر تو ہوتے تو وہ ڈائریکٹ نہ کرتے کہ یہ اس فائن کو پے کرنے کے لیے جائیں گے.
اب دوسری چیز جو ہے پروسیکیوشن ابھی تک لیکن یہ بھی تو آرگیومنٹ ہے نا کہ یہ رانا صاحب آپ اگری کرتے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر وہاں سے پیسے این سی اے نے کہا تھا کہ آپ جائیں اور سپریم کورٹ میں جو فائن پے کرنے کے لیے جو اکاؤنٹ بنا ہے ملک ریاض صاحب کا یہ پیسے ڈائریکٹلی اسی میں جانے چاہیے، یہ پروون فیکٹ ہے؟ یہ تو دیکھیں جو انہوں نے گائیڈ کیا یہاں کی ایسٹ ریکوری یونٹ نے، انہوں نے وہاں بھیج دیے. لیکن میں آپ کو ایک کوٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ ڈنکن ہیمز کا کوٹ ہے جو ڈائریکٹر آف پالیسی تھے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یو کے کے، اور انہوں نے یہ بیان دیا تھا جب یہ این سی اے نے پیسے کہ وی ویلکم دس نیوز دیٹ یو کے لا انفورسمنٹ ہیو سیکیورڈ اے سبسٹینشیل اماؤنٹ آف فنڈز فار ریٹرن ٹو دا پیپل آف پاکستان. یہ آپ کی یو کے کی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی اوپن پریس ریلیز ہے کہ یہ پیسے پکڑے گئے اور ہم اس کو پاکستانی عوام کو واپس کر رہے ہیں. یہ اتنا بڑا مفروضہ یہ بیان کر رہے ہیں، یہ اتنی کوئی بوگس بات کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اب کورٹ میں یہ ریویو میں آئے گا. میرے پاس ٹائم ختم ہو گیا جی. ایک آخری جملہ رانا صاحب ٹرانسپیرنسی کی ایک سٹیٹمنٹ کو کوٹ کر رہے ہیں، مگر ہم آپ کو انگلینڈ اینڈ ویلز کورٹ آف اپیل کی ججمنٹ کوٹ کر رہے ہیں. ہم آپ کو جو این سی اے کی اگریمنٹ ہے اس کا جو فریم ورک اگریمنٹ ہے آپ سامنے کیوں نہیں لاتے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ وہ اگریمنٹ جو ہے وہ سامنے آئے گا اور تو چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی اور کورٹ میں ظاہر باتیں پیش کرنا پڑے گا. اب دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ. ناظرین یہ سٹوری جو ہے بہت زیادہ جو ہے وہ گرم ہونے جا رہی، کیونکہ جیسے یہ کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ معاملہ شروع ہوگا ریویو کا تو اس میں یہ تمام تر حقائق سامنے آئیں گے. میں جس طرح پہلے بات کر رہا تھا کہ لوگوں نے اس کو بہت کمپلیکیٹ کر دیا، لیکن ایشو جو ہے وہ ایکچولی گھوم پھر کے بالکل اسی نقطے پہ آتا ہے کہ اگر تو وہ کلیئرلی اسٹیبلش ہوتا ہے کہ یہ پیسے جو ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں تھے فریز ہوئے 190 ملین، اگر یہ حکومت پاکستان کی پراپرٹی بن چکے تھے تو پھر جس طریقے سے ملک ریاض صاحب کے اکاؤنٹ میں وہ ڈالے گئے وہ پھر غلطی ہے، اور وہ پھر کیس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ سخت ہو جاتا ہے. لیکن اگر یہ پروو ہوتا ہے کہ حکومت پاکستان کی پراپرٹی نہیں تھے تو پھر یہ کیس جو ہے یہ کمزور ہو جاتا ہے. اسی نقطے کو ثابت کرنا ہوگا دونوں سائیڈز کو. اب دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کس طریقے سے جو ہے وہ فریش آرگیومنٹ سامنے آتے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں ناظرین اور ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کی انوگریشن کے بعد اور یہ جو کیس جس کے ہم بات کر رہے تھے اس کے حوالے سے میرا تجزیہ کیا ہے. اسلام آباد، راولپنڈی اور اڈیالہ واشنگٹن ڈی سی میں آنے والی بڑی تبدیلی کو سانس روک کر دیکھ رہے ہیں. جیسے ہی ٹرمپ اپنا آفس سنبھالیں گے امریکہ میں تو سب کچھ بدل جائے گا، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں بھی پاکستان میں کچھ بدلے گا. اب حالات یہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ایک کیمپ ٹرمپ کی آمد پر خوش ہے جبکہ دوسرا قدرے محتاط ہے. پی ٹی آئی والوں کے چہرے ذرا تر و تازہ دکھائی دیتے ہیں اور حکومت محتاط ہے لیکن پریشان نہیں، بس ماتھے پر کچھ بل ہے. ہوا کچھ یوں کہ ملک کے فیصلہ ساز امریکہ میں خان کے حامیوں کو ذرا انڈر اسٹیمیٹ کر گئے، لیکن وہاں شاید لابنگ اچھی جو ہے وہ کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رچرڈ گرینیل صاحب کی پوسٹوں جو ہے وہ ان کی صورت میں یہ لابنگ کے جو ایفرٹس ہیں وہ نظر آئے. اور اب حال میں ہی گرینیل نے عمران خان سے متعلق پوسٹوں کا جو ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا وہ اب کچھ حد تک تھما ہوا ہے. لیکن ٹرمپ جو ہیں وہ کئی قدم آگے جا سکتے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کیونکہ ایک انپریڈکٹیبل ان کی شخصیت ہے تو اس لیے کچھ بھی وہ کر سکتے ہیں. ادھر ملکی سیاست کو دیکھیں تو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کے بعد مذاکرات پر تو گہرے بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی سب کی نظریں اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی لگ گئی ہیں. 190 ملین پاؤنڈ کیس اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلے گا اور یہ نظر ثانی درخواست بالکل بھی آسان نہیں ہوگی. یہاں یہ بات اہم ہوگی کہ کیس لگتا کس بینچ کے سامنے ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے دو نئے جو جج ہیں وہ حلف اٹھا چکے ہیں اور یہ کیس اب کہاں لگتا ہے میرے خیال میں یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی. حکومت کی طرف سے نظر دوڑائیں تو پچھلے ایک ہفتے سے حکومت کچھ حد تک مطمئن دکھائی دے رہی ہے، جس کی وجوہات سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے. وہ جانتی ہے کہ پی ٹی آئی نے اپنے تمام کارڈ جو ہیں وہ کھیل لیے ہیں. سیاسی مخالف کمزور ضرور نظر آتا ہے جبکہ حکومت معاشی حالات میں آنے والے استحکام سے حوصلہ بھی کچھ حد تک حاصل کر رہی ہے. حکومت کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مضبوط تعلق پر بھی اعتماد ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس کی مذاکراتی ٹیم پی ٹی آئی کے ساتھ نسبتاً مضبوط پوزیشن سے بات کر رہی ہے. پی ٹی آئی کے مطالبات مانے جانے کے امکانات
पहले रोज से ही बहुत कम थे, और अब तो हुकूमत ने क्योंकि तहरीरी जवाब भी तैयार कर लिया है जिसमें पीटीआई को जो है वो साफ जवाब भी मिलना है। और एक बात ये भी है कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जो मुलाकात हुई है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से, उसके हवाले से भी यानी बहुत हद तक ये बात की जा रही है कि शायद उसमें इतना कुछ है नहीं जितना कि क्लेम किया जा रहा है। यानी इंतखाबात के बाद के सेटअप की जो बेसिक एक रियलिटी है उसमें इस वक्त फौरी तौर पर तो कोई तब्दीली नज़र नहीं आ रही। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात में कहीं कुछ यानी बर्फ़ पिघली तो फिर मामला जो हैं वो किसी और तरफ जा सकते हैं। अब तहरीक इंसाफ ने दो उम्मीदें जो हैं वो लगाई हुई हैं। पहली ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ मिले, और दूसरी ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से इमरान खान साहब को रिलीफ मिले। दोनों मंजरनामे दोनों फरीकों से ट्रंप कार्ड्स खेलने का मुतालबा करते हैं, यानी कानूनी, सियासी, सफारती कुछ भी हो, ट्रंप कार्ड का हामिल दूसरे को शिकस्त दे सकता है। ये खेल जो इस वक्त कुछ हद तक एक तरफा लग रहा है, ये तब्दील भी हो सकता है। हुकूमत को भी कदम बड़े फूंक फूंक के रखने होंगे, और वरना वही होगा जो अमेरिका में तहरीक इंसाफ के हिमायतियों को लेकर हुआ है कि मामला को अंडर एस्टिमेट कर गए। नाज़रीन, ट्रंप जब सदारत पर बरजुमान होंगे तो खेल एक नई सतह पर जाएगा। ये नेट से पिच पे जाने जैसा है। गेंद ज़्यादा स्विंग और स्पिन करती है, आउटफील्ड ज़्यादा तेज़ हो जाती है, और हुजूम की गूंज आपको हिला के भी रख सकती है। हुकूमत अगर मुज़ाकरात और अमेरिका दोनों मामलात को संभाल लेती है और ख़ान को रिहा नहीं करती, तो आने वाले महीनों में उसका सफ़र निस्बतन हमवार हो सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से अगर कुछ ऐसी पोजीशन ले ली गई जिससे हुकूमत पाकिस्तान पर इमरान खान साहब के हवाले से प्रेशर आया, तो फिर मामलात बड़ी तेज़ी से तब्दील भी हो सकते हैं। वक्त है ब्रेक का। नाज़रीन, वापस आकर मुल्की हालात जानेंगे एक बहुत ही अहम मेहमान से, जबकि सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है ये भी बताएंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। बात आज मैं कर रहा हूँ दो बड़े इशूज़ की। एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब बाकायदा तौर पर जो है वो अमेरिका के सदर का हल्फ उठाने जा रहे हैं, और दूसरा ये कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का केस है इसकी अब रिव्यू में जा रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वहाँ पे भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती हैं, और ये इनका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान की सियासत पर उसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे अब मेहमान ज्वाइन करें जिनसे मैं ज़रा थोड़ा सा तज्जिया भी लूँगा, तशरीह भी करेंगे कि ये जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं इनका क्या इम्पैक्ट हो सकता है। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान अवाम पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, पाकिस्तान के साबका वज़ीर ख़जाना भी हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम फवाद साहब, थैंक यू फॉर हैविंग मी। ये बताएं कि ये जो मेजर डेवलपमेंट जिनका मैं जिक्र कर रहा था, मैं आपको तीन ऑप्शन देता हूं, मुझे बताएं आप में से इन तीनों में से आपको कौन सा जो है वो ज्यादा रियलिस्टिक लगता है इमरान खान साहब के हवाले से, उनके लिए रिलीफ के हवाले से। पहला ये कि उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है 190 मिलियन पाउंड केस में, ये ऑप्शन 1 है। ऑप्शन 2 ये है कि डोनाल्ड ट्रंप की वजह से इमरान खान साहब को रिलीफ मिल सकता है, और नंबर 3 कि उनको कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, मामला ऐसे ही चलेंगे। इन तीनों ऑप्शन में से ज्यादा हकीकत पसंदाना कौन सा लग रहा है आपको? देखें, अगर इनको कोर्ट से ऑप्शन रिलीफ मिलता है, और जो मैंने वकलाओं से बात की है, तो हमारे पीटीआई के वकला का ये ख्याल है, कुछ दोस्तों का, कि केस जो है वो इतना वाटर टाइट नहीं है। उनमें से कुछ वकला का ये ख्याल है कि हाँ, गलती इमरान खान साहब से हुई है सरजद, लेकिन केस इतना वाटर टाइट नहीं है और शायद इनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा। दूसरा व्यू ये है कि नहीं, गलती तो हुई है लेकिन केस भी वाटर टाइट है। तो अब इसमें इमरान खान साहब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिलने का रियली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू से। मेरी जो ख्वाहिश है या मेरी गुजारिश होगी कि वो इन किस्म के जजेस रखें जो कि नए जजेस ना हो, या हुकूमत की जिसको कहते हैं वो हुकूमत की साइड पे ना हो। अगर न्यूट्रल जजेस हों, अगर जजेस इस किस्म के हों जैसे बाबर सत्तार है, जिनका एक बहुत ही उम्दा ट्रैक रिकॉर्ड है
کہ وہ انہوں نے ہمیشہ جسٹیفائڈ اور صحیح فیصلے کیے ہیں، تو حکومت کو بڑا فائدہ ہوگا۔ عمران خان اس کیس میں گلٹی ہوتے ہیں، بابر ستار جیسا جج اگر ان کو گلٹی کرتا ہے تو پھر یہ کہنا بڑا مشکل ہو جائے گا کہ یہ جھوٹا کیس ہے اور سیاسی بنیاد پہ کیس ہے۔ تو میرا یہ خواہش ہے، خیال ہے، امید ہے کہ اس قسم کے ججز ہوں جو ان کے اندر انڈیپینڈنٹ کریڈیبلٹی ہو، چاہے وقت طور پہ وہ حکومت کو اس وقت ہضم نہیں ہو رہے ہوں کیونکہ انہوں نے حکومت کے خلاف فیصلے دیے ہیں، لیکن ان ججز کی کریڈیبلٹی ہوگی۔ لیکن اس کا مجھے جی، لیکن اس میں چلیں ایک تو یہ آپشن جو آپ نے کہا کہ ادھر سے ہو سکتا ہے اگر اس طرح کے ججز ہوں، لیکن اگین ڈیبیٹ ڈاکٹر صاحب دونوں طرف بڑی سٹرونگ ہے کہ کون کیس کتنا جو ہے واٹر ٹائٹ اور کتنا نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ اوور آل دیکھیں جو اس ٹائم صورتحال چل رہی ہے، مذاکرات تو کہیں جا نہیں رہے، اور جو آپ خبریں آ رہی ہیں کہ جو گورنمنٹ جو ریٹن اپنا ڈاکیومنٹ دینے جا رہی ہے اس میں بھی وہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو پی ٹی آئی نے جو مطالبہ کیا جوڈیشل کمیشن وغیرہ کا وہ بننا یعنی ناممکن سی بات ہے۔ تو اگر ٹاکس بھی کہیں نہیں جا رہی اور ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کی انوگریشن کے بعد بھی اگر فوری طور پر امپیکٹ نہیں ہوتا، تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے، یا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے ایکچولی جو ہے معاملات تھوڑے سے چینج ہو سکتے ہیں ان کے فیور میں؟ دیکھیے فہد صاحب، گزارش یہ ٹرمپ صاحب تو مقاصد 6 نومبر کو آ چکے ہیں۔ مطلب جو انکمنگ پریزیڈنٹ ہوتا ہے اس کا وزن تو پڑتا ہے نا۔ یہ اسرائیل اور غزہ کا جو سیز فائر ہوا ہے وہ جو بائیڈن تو نہیں کرا پا رہے تھے، وہ تو اسرائیل کے اوپر پریشر نہیں ڈال رہے تھے۔ بائیڈن نے تو ہر چیز اسرائیل کی مانتا تھا، جینوسائیڈ جو اس کو کہتے تھے۔ ٹرمپ نے جو بھی باتیں تو حماس کے خلاف کی ہیں، لیکن پرائیویٹلی میسج دیے ہیں نیتنیاہو کہ میرے آنے سے پہلے اس کی چیز کو نپٹاؤ۔ اگر ٹرمپ کو میسیجز دینے ہوتے تھے تو وہ اب تک دے چکے تھے، اور ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو لو لیول میسیجنگ جو گرینل سے کروائی تھی وہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے اوپر والے لوگوں کو نہ پتا ہو، ان کی مرضی کے بغیر، اجازت کے بغیر اتنے میسیجز نہیں آ سکتے۔ لیکن کیا امریکہ جو ہے وہ پاکستان کو بینکرپٹ کرائے گا، آئی ایم ایف کو استعمال کرے گا؟ میرا خیال ہے ہوگا۔ امریکہ کے مفادات میں بھی یہ نہیں ہے کہ ہماری فوج سے لڑائی کرے، یا امریکہ کے مفادات میں یہ بھی نہیں ہے کہ معاشی طور پہ انسٹیبل کر دے۔ تو تھوڑی بہت ہلکی پھلکی پریشر آئے گی۔ جو ہم نے حکومت نے جو ٹیم بٹھا کے رکھی ہے وہ اسی لیے بٹھا کے رکھی ہے کہ اگر نیگوسیشن ہوتے ہیں یا ٹرمپ کا پریشر آتا ہے تو یہ کور ہے۔ میری اطلاع کے مطابق بیگم صاحبہ نے تھوڑی بہت نیگوسیشن کری ہے افسران سے، اور پیچھے پس پردہ تھوڑی بہت بات چیت ہوئی ہے، اور اگر کچھ نتیجہ نکلے گا تو اس کے تھرو نکلے گا، اور پھر یہ والی جو ٹیم بیٹھی ہے جو ہاتھی کے دانت ہیں وہ جو ہے وہ پھر اس کو سینکٹیفائی کر دے گی، لیکن نیگوسیشن تو کہیں اور ہوگی۔ لیکن اس نیگوسیشن میں جو کہیں اور ہوگی اس میں ڈونلڈ ٹرمپ فیکٹر جو ہے وہ پلے کرے گا، اور آپ کا یہ کہنا جو میں بائی دی وے متفق ہوں آپ سے کہ جو گرینل کے ذریعے ہوا وہ آئسولیشن میں تو نہیں ہوا، وہ ایک طرح کا جو ہے وہ ونک اینڈ نوڈ سے ہوا ہے، لیکن اگر اس سے آگے پریشر بڑھتا ہے تو آپ کا یہ موقف ہے کہ ایک ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ایک لیول سے بیونڈ نہیں جائیں گے، یعنی کہ ایک طرف عمران خان صاحب ان کی ڈونلڈ ٹرمپ سے جو بھی پرسنل ایک تعلق ہے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کی لابینگ ایک طرف یہ، اور دوسری طرف امریکہ اور پاکستان کے ریاستی تعلقات، تو وہ جو ریاستی تعلقات کا جو وزن ہے وہ زیادہ ہوگا آپ کے خیال میں؟ دیکھیے امریکہ میں امریکن لوگ جو ہے نا، یہ عمران خان کے کوئی ذاتی تعلقات کی اہمیت نہیں ہوتی ہے، وہ ترکی میں، مڈل ایسٹ میں ہوتی ہے، ان امریکہ گورے ممالک میں یہ نہیں ہوتی ہے چیز، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز ہے کہ پاکستانی ڈاکٹرز اور پاکستانی ڈائسپورا جو ہے وہاں پہ انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو پیسے دیے ہیں یہ کہہ کے کہ آپ عمران خان کی مدد کریں، ایک یہ پریشر بالکل ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اور یہ سنجیدگی سے حکومت پاکستان نے لیا ہے۔ امریکہ $40,000 پر مہینے سے پی ٹی آئی والے جو ہے وہ اس دن سے لابی کر رہے ہیں جس دن سے ان کی حکومت ختم ہوئی ہے۔ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ امریکی غلامی نامنظور، لیکن دوسری طرف امریکی لابی بالکل منظور تھی ان کو۔ دوسری طرف جو ہے وہ امریکہ کے پاس پاکستان میں لیوریج بہت کم ہے، پازیٹیو لیوریج نہیں ہے کہ آپ کوئی ایڈ دے رہے ہیں آپ روک دیں، آپ کوئی حکومت کو لونز دے رہے ہیں آپ کو مطلب وہ کوئی چیز پازیٹیو نہیں کر سکتے، وہ نیگیٹو چیز بہرحال کر سکتے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کو کہہ دیں کہ سلو کر دو۔ اب آئی ایم ایف اگر ہٹ جاتی ہے تو اس کا کانسیکوینس کیا ہوگا؟ اگر پاکستان ڈیفالٹ کی طرف جاتی ہے، پاکستان ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، تو کیا یہ امریکہ کے انٹرسٹ میں ہے؟ تو آنسر از نو۔ اگر ایک
ट्रंप साहब एक नॉर्मल टाइप के रिपब्लिकन सदर होते हैं तो किसी को कोई घबराने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ट्रंप क्योंकि एक मुनफरिद सी शख्सियत है, वो कभी कुछ भी कर सकते हैं, लिहाजा मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉशियस है। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जितना तकिया पीटीआई ने ट्रंप के ऊपर किया हुआ है, ये शायद क्योंकि इनके पास कोई और ऑप्शन रहा नहीं है इसलिए ज्यादा तकिया कर लिया। मेरा नहीं ख्याल है कि इतना डिलीवर कर सकेंगे डोनाल्ड ट्रंप साहब। ये आईएमएफ वाला जो नुक्ता है डॉक्टर साहब, जरा इस पे थोड़ा सा मुझे मजीद वजाहत दें, क्योंकि आप खुद आईएमएफ से इतनी डिटेल में जो है वो मुज़ाकरात भी करते रहे हैं, आपकी बड़ी इंगेजमेंट भी रही है और जाहिर बात है बड़ी क्लोजली आपने उनकी वर्किंग भी देखी है। ये जो ऑप्शन है कि जी अमरीकी सदर जो है वो आईएमएफ को के जरिए पाकिस्तान पर प्रेशर डाले, ये कभी माजी में हुआ है? और आपकी रीडिंग इन द सेंस ऑफ हाउ आईएमएफ वर्क्स, कि ये मुमकिन भी है या तकरीबन नामुमकिन सी बात है? देखिए, इसमें थोड़ी सी एसिमेट्री। अगर अमेरिकी की हुकूमत चाहे कि आईएमएफ किसी को पैसा दे और आईएमएफ नहीं चाहती है, उसका स्टाफ नहीं चाहता हो, तो बहुत सारी रुकावटें वो डाल सकते हैं। लेकिन अगर अमेरिकी हुकूमत चाहे कि आईएमएफ किसी को पैसा ना दे तो अमेरिका का 30% से ज्यादा आईएमएफ में वोटिंग शेयर है और ये जितने भी बाकी ममालिक हैं यूरोपियन, वो बेसिकली अमेरिका के साथ लीड को फॉलो करते हैं। इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड या इमेजिन कि अमेरिका की लीड यूरोपियन यूनियन फॉलो ना करे इन पाकिस्तान। लिहाजा अगर वो चाहें और ये बोर्ड के अंदर अपने बहुत सारे सवालात पूछें तो मुश्किल हो जाएगी। देखें, पाकिस्तान वैसे भी कभी भी ये रिक्वायरमेंट्स आईएमएफ की पूरी नहीं करता है, हमको वेवर्स मिलते हैं। जब अमेरिका के अफगानिस्तान में ट्रूप्स थे तो वो वेवर लेना आसान था 13 से 18 में, अब ये वेवर्स देना मुश्किल हो गया है। अब हमको बड़े मतलब खुशामदाद करनी पड़ती हैं। अब उसके बाद अगर अमेरिका नहीं चाहे तो वेवर्स लेना और मुश्किल हो जाएगा। तो ये बिल्कुल बात दुरुस्त है कि अगर अमेरिका चाहे तो पाकिस्तान के लिए आईएमएफ में तकलीफ कर सकता है, लेकिन द फैक्ट इज कि अमेरिका कहाँ लेके जाएगा पाकिस्तान को? अगर आप इतने बड़े न्यूक्लियर आर्म मुल्क को डिस्टेबलाइज करेंगे तो क्या इसमें अमेरिका का नेशनल इंटरेस्ट है? नहीं। खित्ते का नेशनल इंटरेस्ट है? नहीं। पीस खित्ते में आएगी? नहीं। तो मेरा नहीं ख्याल है कि इमरान खान के लिए वो, क्योंकि इमरान खान के यहाँ फैंस बहुत इमरान खान से प्यार करते हैं, लेकिन अमेरिका इस हद तक जाएगा। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। नाज़रीन, बड़ी ओपिनियन हमारे से शेयर कर रहे थे डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। अब जाहिर बात है, लेकिन जो उम्मीदें लगी हैं वो तो लगी हैं और उन उम्मीदों के ऊपर जो भरोसा है उसका टेस्ट जो है वो अब होने जा रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो बाकायदा तौर पर आज अमेरिका के सदर बनने जा रहे हैं। नाज़रीन, हम नजर डालते हैं आज के खबर खुलासा पर। न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। पहली परवाज का वाटर सल्यूट से इस्तकबाल किया गया। पीआईए की कमर्शियल परवाज कराची से 46 मुसाफिरों को लेकर ग्वादर पहुंची। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 एडिशनल जजेस ने हलफ उठा लिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने एडिशनल जज राजा इनाम अमीन और मोहम्मद आजम खान से हल्फ लिया। जल्द पासपोर्ट बनवाने वालों के लिए मजीद आसानी। हुकूमत ने फास्ट ट्रैक कैटेगरी का दायरा 47 शहरों तक बढ़ा दिया। अच्छी बात है, दैट्स अ गुड न्यूज। एक बड़ा देरीना ये एक मसला है। अद्वियात की कीमतों में मुसलसल इजाफे ने मरीजों को मजीद बेहाल कर दिया। एक साल में अमराज कल्ब, शुगर समेत रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की कीमतों में 3 से 4 बार इजाफा हुआ, जो तकरीबन 50% से ज्यादा बनता है। मैट्रिक में अब तुलवा के पास ज्यादा ऑप्शंस होंगे। पंजाब हुकूमत ने मैट्रिक में मुख्तलिफ मज़ामीन शामिल करने का फैसला किया है। हेल्थ साइंसेज, एग्रीकल्चर साइंस और फैशन डिजाइनिंग के मज़ामीन के साथ भी अब मैट्रिक किया जा सकेगा। नाज़रीन, वक्त है ब्रेक का। वापस आकर जानेंगे कि दुनिया के हालात क्या है वर्ल्ड जोन में। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। जब से 26वीं आईनी तरमीम पास हुई है, सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच और रेगुलर बेंच के इख्तियारात को लेकर उलझन सी रही है। जजेस बयान देते रहे हैं जबकि केसेस भी मुंतकिल किए जाते रहे। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला जब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मुझे भी जजेस कमेटी के इजलास का पता नहीं चला, जबकि मैं तो कमेटी का मेंबर हूं। हुआ कुछ यूं कि सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंचेस और रेगुलर बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर समाअत हुई। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने बैरिस्टर सलाउद्दीन पेश हुए। बैरिस्टर सलाउद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि मैं कराची से आया हूं, आज मुकदमा समाज के लिए मुकर्रर नहीं हुआ। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं इस बारे में मालूम कर लेता हूं। एडिशनल रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट नजर अब्बास पेश होकर बताएं कि आज केस की समाअत क्यों नहीं मुकर्रर हुई। एक वक्फे के बाद
दोबारा समाअत शुरू हुई। डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट जुल्फिकार अली अदालत में पेश हुए और अदालत को बताया कि जजेस कमेटी इजलास हुआ। जजेस कमेटी इजलास में फैसला किया गया है कि केस जो है वो अब 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया जाएगा, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि मैं जजेस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे पता ही नहीं चला कि जजेस कमेटी का इजलास हो गया, हालांकि मैं तो मेंबर हूं। डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा कि जजेस कमेटी इजलास का फैसला फाइल के साथ लगा हुआ है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने डिप्टी रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कहा कि हम दूसरे रूम में बैठे हुए हैं, हमें जजेस कमेटी इजलास के मिनट्स और केसेस तब्दील करने के बारे में तफसील से बताएं। जजेस कमेटी इजलास की मीटिंग मिनट्स में भी जो है वो लेकर आए, हम दोबारा अदालत में आएंगे। जिसके बाद अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी और एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल को तौहीन अदालत के तहत नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल जाती हैसियत में पेश होकर वजाहत दें। अब देखते हैं कल समाअत में ये मामला क्या करवट बैठता है, लेकिन इस सारी कार्रवाई से अंदाजा नाज़िन होता है कि इख्तियारात का मामला मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में अब भी मुकम्मल तौर पर हल नहीं हुआ। और नाज़रीन, अब जरा नजर डालते हैं वर्ल्ड जोन पर। अमेरिकी सदर जो बाइडन का अपनी सदारत के आखिरी रोज इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा 5 अफराद के लिए आम माफी का ऐलान किया, मगर उनमें डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का नाम शामिल नहीं। हमास ने 3 इजरायली यरगमाली खवातीन को तहाइफ के बैग्स देकर रेड क्रॉस के हवाले किया। इजरायली खवातीन ने मुस्कुराते हुए तहाइफ के बैग वसूल किए, तहाइफ में उनकी रिहाई के सर्टिफिकेट से। कोलंबिया में बागियों की तंजीम नेशनल लिबरेशन आर्मी के साथ अमन मुज़ाकरात नाकाम होते ही कशीदगी बढ़ गई है। ताज़ा झड़पों में 80 से जायद अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए। न्यूयॉर्क में टिकटॉक की आर्जी बंदिश पर लोग सीख पा हो गए। टिकटॉक का अलामती ताबूत बनाकर उस पर फूल रखे और मोमबत्तियां जलाकर रसूमात भी अदा की, यानी अपने ही अंदाज में एहतजाज किया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफ़िज़।